السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی گفتگو کے مخاطبین بالخصوص وہ خواتین حضرات ہیں جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ذوق شوق اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ تفسیر کو اپنا معمول بنائیے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا صحیح فہم عطا فرما دیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ کس تفسیر کو لیا جائے، چونکہ بے شمار تفاسیر ہیں۔ مثلا تفسیر قرآن العظیم ہے، جسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے۔ پھر ضیاء القرآن ہے، پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی ہے۔ معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے۔ تفسیر ثنائی ہے ثناء اللہ امرتسری کی۔ تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی۔ تدبر القرآن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ہے۔ دیگر کئی اور تفاسیر ہیں، تو کس تفسیر کو اپنے مطالعے کا حصہ بنایا جائے؟ تو خواتین حضرات، ان تمام تفاسیر کو اگر تقابلی طور پہ دیکھا جائے، تقابلی طور پہ ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے اسلوب بیان کو دیکھا جائے، ان کے طرز استدلال کو دیکھا جائے، ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بالکل غیر جانبدار ہو کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ تفسیر تفہیم القرآن کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیے۔ تفہیم القرآن کے مؤلف ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سید مودودی کو اللہ پاک نے علم کا خزانہ دے دیا تھا۔ اکثر و بیشتر چونکہ مختلف تفاسیر کی برگردانی کا موقع ملتا ہے، تو گھوم پھیر کے تسلی سید مودودی ہی فرماتے ہیں۔ علامہ عامر عثمانی صاحب نے سچ فرمایا تھا کہ سید مودودی الفاظ کو زمزم سے دھو کر استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً اس تفسیر کے مطالعے سے یہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب مستفید ہونے والوں کی طرف سے اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید مودودی صاحب کا اجمالی تعارف کروا کر اس تفسیر کے خصائص کی طرف آتا ہوں۔ مولانا 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن کے شہر لونگ میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ غالباً 11 سال کی عمر میں 1914 میں مولوی کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مولوی کا امتحان ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز صحافت کے پیشے سے کرتے ہیں۔ یہ 1918 کی بات ہے، جب تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی۔ آپ بھی اس تحریک کا حصہ رہے۔ بعد ازاں پھر آپ کو عربی ادب کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ 1922 میں پھر آپ جمعیت علماء ہند کے اخبار مسلم کے ایڈیٹر بنے۔ یہ ماہ نامہ ترجمان القرآن جو آج بھی شاید لاہور سے شائع ہوتا ہے، اس کی پہلی اشاعت 1932 میں آپ ہی نے حیدرآباد دکن سے کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ 1938 میں حیدرآباد سے پنجاب آ جاتے ہیں، اور پنجاب کے شہر لاہور سے 1941 میں مختصر سے لوگوں میں آپ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور یہ جو تفسیر ہے، یہ 1943 سے 1972 تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں وقتاً فوقتاً آپ لکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد 1979 میں بیماری کی وجہ سے علاج کی غرض سے آپ امریکہ چلے جاتے ہیں، اور وہیں پھر 22 ستمبر 1979 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ کی تفسیر کے علاوہ بے شمار تصانیف ہیں جو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹیز میں اسلامیات کے نصاب کا حصہ ہیں، اور انہیں بڑی مقبولیت و پذیرائی حاصل ہے۔ مثلا سنت کی آئینی حیثیت ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی نظام زندگی ہے، خلافت و ملوکیت ہے، اسلام اور جدید معاشی نظریات ہیں، الجہاد فی الاسلام ہے، دیگر کئی اور بھی تصانیف ہیں۔ تو یہ تفہیم القرآن جو اردو زبان میں لکھی جانے والی تفسیر ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب تو شاید کوئی نہیں ضرورت جلد کی، آپ کے موبائل میں یہ تفسیر موجود ہے۔ آپ اپنے پلے اسٹور موبائل سے ایک ایپ ہے اسلام 360، اس کو انسٹال کریں، اور اس میں یہ تفسیر ہے، دیگر کئی اور بھی تفاسیر ہیں،
تو بس اب قاری ہو، پڑھنے والا ہو، ذوق شوق والا ہو تو آپ کے موبائل میں یہ تفسیر موجود ہے۔ تو یہ تفسیر پہلی دفعہ 1972 میں اسے کتابی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ آج تک تو اس کی بہت سی اشاعتیں ہو چکی ہیں۔ اس تفسیر کے شروع میں مولانا ایک مقدمہ لکھتے ہیں۔ مقدمے سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھے کوئی کہ میں قرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں، بلکہ میں تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں۔ اس مقدمے میں آپ قرآن حکیم کی حقیقت، اسباب نزول، قرآن حکیم کا مرکزی مضمون جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے انسان تاریخ، معاشیات، معاشرت، سیاست اور قانون وغیرہ کو سمجھنے والا بیک وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنے سادہ اسلوب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص کی اس تک جو ہے نا رسائی ممکن ہے۔ یہ بھی اس کی ایک اپنی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، اس لحاظ سے یہ ایک بڑی جداگانہ اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے اس کے دباچے کو جو مقدمے کے بعد ہے، دباچے میں آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر لکھی کیوں ہے، چونکہ مجھ سے پہلے بھی کئی تفاسیر تھیں، تو پھر میں بھی ایک تفسیر لکھ کر اسلام کی کیا خدمت سر انجام دے سکتا تھا۔ گویا اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں ضرورت پیش ہوئی کہ میں بھی ایک تفسیر لکھوں۔ اس کے ساتھ پھر اس دباچے میں وہ اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے ترجمے کی بجائے ترجمانی کے اسلوب کو کیوں اختیار کیا، اس بات کی بھی وہ دباچے میں ہی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر خصائص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موضوعات کی ترتیب جو ہے یہ بھی ان کی تفسیر کا ایک خاصہ ہے کہ ہر جلد کے آخر پہ یہ ایک لسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، جس میں اس جلد میں جو بھی مضامین درج ہیں ان کی فہرست دے دیتے ہیں، تاکہ جو قاری ہے وہ متعلقہ مضمون پہ بآسانی پہنچ سکے، چاہے جائے کہ وہ ساری جلد کی ورکردانی کرے، بلکہ اس کو جو بھی مضمون درکار ہے وہ اس کا صفحہ نمبر دیکھے اور بآسانی وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر خصائص کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک معصور نوعیت کی یہ تفسیر ہے۔ معصور نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں 3 چیزوں کا داخل ہے۔ پہلے یہ کہ اگر ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کے دلائل میں کسی اور قرآنی مقام کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ پھر اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے سنت نبوی یعنی احادیث نبوی کا حوالہ دیتی ہیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ اقوال صحابہ اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام کے اقوال، آثار صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے جو اقوال ہیں وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ معصور نوعیت کی یہ ایک تفسیر ہے۔ پھر اگر خصائص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں اپنی رائے کو مولانا بڑی وسعت کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابتدا میں اپنی رائے ٹھونس دیتے ہیں، بلکہ پہلے ایک تمہید باندھتے ہیں، پھر ایک خاص اسلوب میں حقائق کو بیان کرتے ہیں جو بسا اوقات انتہائی طویل ہو جاتی ہیں، اور اینڈ پہ پھر اپنی رائے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرا اس کے متعلق کیا ذہن ہے، اس کو اپنی رائے اینڈ پہ دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مولانا نے اس تفسیر میں یہ کوشش کی ہے کہ جو پرانے معاملات ہیں ان کو موجودہ معاملات سے تطبیق دی ہے۔ تطبیق دینے سے مراد یہ ہے کہ پرانے معاملات کی بنیاد پر ہی نئے معاملات جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے۔ پھر فقہی جو مباحث ہیں وہ بھی درج کی گئی ہیں، اگرچہ ائمہ اربعہ کے اقوال درج کیے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے قول کو آپ ترجیح دیتے ہیں، ان کو پریفرنس دی ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کی تقلید تائید کی ہے۔ پھر ایک خوبی یہ بھی ہے اس تفسیر کہ اسرائیلیت سے آپ نے اجتناب کیا۔ اسرائیلیت سے اجتناب سے مراد یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کا آپ نے بالکل سہارا نہیں لیا تاکہ تفسیر میں غلط روایات کا شائبہ ہی پیدا نہ ہو۔ پھر تقابل ادیان سے مراد یہ ہے، اور پھر مستشرقین کا بھی رد کرتے ہیں۔ مستشرقین یہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم قرآن پہ سوالات اٹھاتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کو دلیل کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں۔ اور تقابل ادیان سے مراد یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، مثلا یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کا اسلام کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی درج کرتے ہیں، جس سے اسلام کی حقانیت جو ہے مزید نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، مزید عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ترجمہ نہیں بلکہ آپ نے
ایک تسلسل یعنی ترجمانی کے اسلوب کو اختیار کیا ہے اس تفسیر میں، اور آپ کی تفسیر کے خصائص میں اگر دیکھا جائے تو پھر ایک ادبی انداز بھی جو ہے، ادبی پہلو بھی خوب نمایاں ہے۔ اردو ادب کے کثیر الفاظ اور جملے جو ہیں اس تفسیر میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس سے اس تفسیر میں دلچسپی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان خوبصورت الفاظ کی وجہ سے جو پڑھنے والا ہے نا محظوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کا بہترین مرکب ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اسلوب بیان ہے وہ انتہائی سادہ رکھا ہے۔ اس بات کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اسلوب کو مشکل نہیں ہونے دیا۔ ان کی کوشش یہی رکھی ہے کہ جو ایک عام قاری ہے، ایک عام بندہ جو عربی زبان پہ تھوڑا بہت اسے عبور حاصل ہے، وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بات سمجھ آ جائے۔ ایسا مقصود ہرگز نہیں تھا مولانا کا وہ کہ کوئی اپنی قابلیت کی دھاک لوگوں پہ بٹھانا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اس بات کو بڑا انتہائی ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اسلوب بڑا سادہ ہے۔ اور پھر مختلف علماء کرام کی اگر اس تفسیر کے متعلق آراء کو دیکھا جائے تو مولانا نعیم صدیقی صاحب جو ہیں آپ اس تفسیر کے متعلق اپنی رائے یہ دیتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطالعے سے ایک عالم دین، وکیل، طالب علم، استاد اور صحافی جو ہیں بیک وقت استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا محمد حیات صاحب اس تفسیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس تفسیر کے اینڈ پہ جو مولانا نے فہرست دی ہے، اس سے مزید اس تفسیر کی اہمیت جو ہے نا بڑھ جاتی ہے۔ مولانا سعد الدین جو ہیں اس تفسیر کے متعلق ریمارکس یہ دیتے ہیں کہ انسان کو اسلام نے جو ایک مکمل نظام زندگی پرووائڈ کیا ہے، اس تفسیر کے مطالعے سے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اسلام نے انسان کو ایک مکمل نظام زندگی دیا ہے، اس تفسیر کے مطالعے سے انسان اس سے بخوبی آگاہ اور آشنا ہو جاتا ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جو ہے اس تفسیر کے متعلق رائے دیتے ہیں کہ اگر مولانا سے کوئی خدمت اسلام کی ہو سکتی تھی تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کہ آپ نے تفسیر لکھ کر سب سے بڑی خدمت اسلام کی سر انجام دے دی ہے۔ تو گویا ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس تفسیر کو اپنے مطالعے کا ضرور حصہ بنائیے گا۔ اس سے آپ کو دین کا انشاءاللہ صحیح فہم حاصل ہوگا۔ مولانا نے انتہائی سادہ اسلوب کے ساتھ جو تفسیر یہ لکھی ہے، ایک عام بندے کو باتیں سمجھ آنے والی ہیں۔ تو جتنی میں نے یہ خصائص اور خصوصیات اس تفسیر کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطالعے سے یقینی طور پہ آپ اس کے معترف ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔